نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ میں ہوئی، جن کو دنیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتی ہے۔ ان کی سیرت اور کردار سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں، بہت زیادہ ان کے فضائل ہیں، لیکن ان تمام فضائل میں سے ہم کچھ کا ذکر کریں گے۔ حضرت عثمان بن عفان کے 2 رشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے گہرے ہیں۔ ان 2 رشتوں میں سے پہلا رشتہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکی پھوپھی ہیں ام حکیم، وہ حضرت عثمان بن عفان کی سکی نانی جان ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کی پھوپھی ام حکیم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے، تو یہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ دوسرا بڑا رشتہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، نمبر 1 حضرت سیدہ رقیہ اور نمبر 2 حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کی نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، ذو الہجرتین بھی کہتے ہیں اور ذو البشارتین بھی کہتے ہیں۔ ذو النورین اس لیے کہتے ہیں کہ 2 آقا علیہ السلام کی بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، اور ذو الہجرتین اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں کی، ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ بھی کی۔ اور ذو البشارتین اس لیے کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بار بار ان کو جنت کی بشارت دی، اتنی زیادہ آقا علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کا جنتی ہونا تواتر کو پہنچ چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی جنت کی بشارتیں جو ہیں وہ تواتر کو پہنچ چکی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بیعت رضوان کے موقع پہ اپنے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے، یہ سمجھو کہ یہ آج عثمان بن عفان کا ہاتھ ہے۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تمام فضائل کو بیان کرنا تو ہمارا یہاں مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے فضائل کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے فضائل میں سے، سیرت کے مناقب میں سے صرف 4 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی آج معاشرے میں اشد ضرورت ہے۔ ان 4 باتوں میں سے سب سے پہلی بات حضرت عثمان غنی کا شرم و حیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا شرم و حیا یہ ایک ان کی وہ خصوصیت اور خاصیت ہے کہ جب بھی شرم و حیا کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن فی الفور حضرت عثمان غنی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ آقا علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق دروازے پہ دستک دے کے اندر آتے ہیں، آقا علیہ السلام اپنی حیت میں بیٹھے رہے جس طرح بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق آئے، اسی حالت میں بیٹھے ہیں، اور جس وقت حضرت عثمان غنی آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آقا علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پہلے جو ہیں بالکل عام حالت میں بیٹھے تھے، جب عثمان غنی آئے تو آپ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ کے، کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کا شرم و حیا ایک ایسا وصف ہے جو بہت چوٹی کا اور بہت زیادہ حضرت عثمان غنی میں پایا جاتا ہے۔ تو آج معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان آج جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ شرم و حیا کا فقدان ہے، اور جب انسان میں شرم و حیا نہیں ہوتا وہ برائی کی طرف بہت جلدی میل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو وہ جو چاہے کرے، فصنع ما شئت۔ دوسری جو چیز ہے جو حضرت عثمان غنی کی بہت بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے سخاوت۔ سخاوت کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو انسان کا دماغ حضرت عثمان غنی کی طرف لازماً جاتا ہے، اور ان کی سخاوت کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ بیر روما جو کہ یہودی کے قبضے میں تھا، اس کی ملکیت میں تھا، اور وہی میٹھے پانی کا چشمہ تھا، مسلمانوں کے لیے گراں تھا کہ اس سے مہنگے داموں میں پانی خرید کر کے استعمال کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اس کو بیچ کر خرید کر کے وقف کر دے مسلمانوں کے لیے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کے کہنے پہ انہوں نے اس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک موقع پہ جب مدینہ میں قید پڑا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانِ خلافت تھا، 1000 اونٹ جو لدے ہوئے سامان سے حضرت عثمان غنی کے مدینہ کے قریب آئے۔ حضرت عثمان غنی نے تاجروں کے بہت زیادہ پیسے داموں کے بتانے کے باوجود بھی انہوں نے سودا اللہ سے کیا، اور سارے کے سارا وہ مال تھا وہ مدینہ کے جو فقیر تھے ان کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کون ہے
جو مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر کے توسیع میں شامل کر دے، توسیع کے لیے دے دے، تو اس موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس موقع پہ حضرت عثمان غنی تھے کہ انہوں نے زمین کو خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے وقف کیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اتنے زائرین، اتنے معتمرین اور حجاج کرام اس وقت سے لے کر آج تک اس قطع ارضی پر نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وہاں پر ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا ثواب حضرت عثمان غنی کے نام اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ اور جو تیسری چیز میں نے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کا جو تیسرا وصف ہے وہ ان کا وصف قرآن مجید سے محبت ہے کہ جب بھی قرآن کریم کا نام آتا ہے تو ان کا خیال لازماً ذہن میں آتا ہے، کیونکہ یہ حافظ قرآن بھی تھے، جامع قرآن بھی تھے اور ناشر قرآن بھی تھے۔ اور جب یہ شہید ہوئے ہیں، اور جو بھی کوئی شہید ہوتا ہے قیامت کے دن اس کی شہادت کی گواہی یا تو تیر و کمان دیں گے یا میدان کارزار دے گا۔ عثمان بن عفان وہ شخصیت ہے جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، کہ جن کے جسم سے خون کے قطرے جب ٹپکے ہیں تو وہ قرآن مجید نے اپنے اندر جذب کیے ہیں۔ اور جو آخری وصف ہے وہ یہ ہے کہ قربانی دینا، اور ایسی عظیم الشان اسلام کی خاطر قربانی دی ہے کہ 40 دن اپنے گھر کے اندر جو ہے بے سر و سامانی کے عالم میں اور بھوک و پیاس کی شدت میں وہاں پر رہے اور روزہ رکھا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، آپ کی افطاری میرے پاس ہوگی۔ حضرت عثمان غنی نے وہ جو 40 دن وہاں پر گزارے اور اعلان کیا وہاں پر کھڑے ہو کے چھت پہ چڑھ کے کہ آج مجھے اس کنویں سے آپ پانی نہیں پینے دے رہے جس کنویں کو خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ تو یہ جو جگہ ہے، یعنی کہ یہ جو مقام ہے کہ 40 دن وہاں پر بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور اتنی مظلومانہ شہادت ہوئی کہ حضرت نائلہ جو ان کی بیوی تھی ان کے چاروں جو ہے انگلیاں کاٹ دی گئیں، اتنی مظلومانہ شہادت ہے۔ تو آج ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ آج مسلمانوں میں وہی شرم و حیا ہونا چاہیے جو شرم و حیا حضرت عثمان غنی میں تھا، اسی طریقے سے سخاوت کرنی چاہیے جیسے کہ حضرت عثمان غنی نے سخاوت کی ہے، اور آج دین کے لیے اسی طرح قربانی دینی چاہیے، اپنے جان و مال کی، عزت کی، آبرو کی، اپنی جان کی قربانی دینی چاہیے جیسے کہ حضرت عثمان غنی نے قربانی دی۔ اور اسی طریقے سے آج ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنی چاہیے جیسے انہوں نے محبت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔